ڈرگ اور سود کے خلاف 14 ستمبر کو مسلم یونائٹڈ فیڈریشن کے زیر اہتمام منعقدہ شعور بیداری اجلاس میں بلا کسی جماعتی وابستگی کے تمام ملی، دینی و سماجی و سیاسی جماعتوں سے شریک ہونے کی ڈاکٹر علیم خان فلکی نے اپیل کی ہے۔ السلام علیکم، میں علیم خان فلکی سوشل ریفارم سوسائٹی ایک ریکویسٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دوستو 14 سپٹمبر 2023 یعنی آج سے ٹھیک 3 دن کے بعد تھرسڈے 10 to 3 دھرنا چوک اندرا پارک حیدرآباد میں ایک انتہائی اہم اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نہ صرف آپ بلکہ اپنی فیملی اور اپنے بیٹوں اور دامادوں کے ساتھ ضرور تشریف لائیے۔ ان تمام کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ عنوان قوم کو ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا عنوان ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سود کی بڑھتی ہوئی لعنت کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں اس پر ہے۔ ابھی آپ نے ابو ایمل صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، آج ہی ریلیز کی انہوں نے، کہ کس طریقے سے سود لینے والوں کے ظلم سے تنگ آ کر ایک معصوم نوجوان جو 25 سال کا تھا مشکل سے، اس نے خودکشی کر لی، اور ایسے واقعات بے شمار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دوستو، سود وہ چیز ہے جس کو اسلام نے ماں سے زنا کرنے کے برابر گناہ قرار دیا تھا، اور اب لوگوں کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ غیروں سے زیادہ خود مسلمان اس کے اندر ملوث ہو رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے نوجوان جم کے اندر جا کے 6 پیک بنا کے نکلتے ہیں اور جو باؤنسرز بن جاتے ہیں، کئی دھندے کرتے ہیں، یہ قوم کی شان تھے، قوم کی طاقت بن سکتے تھے، لیکن یہ جا کر سود وصول کرنے والوں کے ایجنٹ بلکہ دلال، بروکر بن گئے ہیں۔ ان کے ظلم کی وجہ سے کتنے واقعات آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ایک اور مسئلہ ہے کہ یہ جو ہمارے مولوی ہیں، ہمارے مشائخین ہیں، ان لوگوں نے جہیز اور شادی کے دن کے کھانے کو اگر خوشی سے دیں تو جائز ہے کہہ کر جو چور دروازہ کھول کر دے دیا، صرف 10 یا 15% لوگ سوسائٹی میں ایسے ہیں جن کے پاس لاکھوں کی دولت بیکار پڑی ہے، وہ خوشی سے خرچ کرتے ہیں، لیکن باقی 85% لوگوں کے لیے یہ کتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ صرف سود پر جہیز، سود پر کھانے دے کر یہ بیٹیوں کی شادیاں کرنے پر مجبور ہیں۔ اس کا ڈائریکٹ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ لڑکیوں کے بھائی سب کچھ بہن اور بیٹی کے حق میں دینے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس کرنے کے لیے۔ تو دوسرا مسئلہ شراب کا ہے، ڈرگس کا ہے، گانجے کا ہے۔ یہ گانجا فراہم کرنے والے تو کوئی اور ہیں، لیکن ان کو بیچنے والے مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی ہے، کیونکہ اس میں کمیشن بہت زیادہ ہے۔ اور ہیلپنگ ہینڈز کی ایک لیٹسٹ سروے کے مطابق 60% غریب آبادیاں، غریب محلے جتنے ہیں، ان میں 60% مرد شراب اور ڈرگس کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی سب سے زیادہ جو تباہی آ رہی ہے معصوم عورتوں اور بچیوں پر آ رہی ہے۔ دوستو، ہم لوگ خود اتنے زیادہ بے حس اور بے غیرت ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ایسی تمام موضوعات پر دیوان خانوں میں تو بہت اچھی پیاری گفتگو کرتے ہیں، لیکن پارک میں جاتے ہیں واکنگ کے لیے، برقعے والی لڑکیاں ہماری اپنی بہنیں بیٹیاں ہیں، اگر نہیں ہیں تو کل یہ ہوں گی ان کی جگہ پہ، یہ غیروں کے ساتھ کیا کیا کر رہی ہیں، شرمناک حرکتیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دوستو، تیسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے مرڈرز کا۔ شرک کے بعد جو گناہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے آخرت میں، وہ ہے قتل۔ اور آج لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے اس قدر باغی ہو چکے ہیں کہ ایک دوسرے کا ذرا سی بات کے اوپر قتل کر دینا ان کے لیے معمولی بات ہے۔ کسی بچے کو یتیم کر دینا، کسی عورت کو بیوہ کر دینا، کسی ماں کی لال کو چھین لینا، یہ ان کے لیے بہت آسان بن چکا ہے۔ تو دوستو، آپ لوگ انڈیویجولی یہ چیزوں کو لائک نہیں کرتے، لیکن آپ کا یہ انڈیویجول جو کانشنس ہے نا، اس کے جاگنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کے جمع ہونے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ لوگ سوال کریں گے کہ کیا سارے لوگ جمع ہونے سے کوئی حل ہوگا؟ سود ختم ہو جائے گا، شراب ختم ہو جائے گی، مرڈر ختم ہو جائیں گے؟ دوستو، یاد رکھیے، کسی بھی تبدیلی لانے کے لیے، کسی بھی موومنٹ کو کامیاب کرنے کے لیے، کسی تحریک کو اٹھانے کے لیے شو آف ماس اسٹرینتھ کی ضرورت ہے۔ انڈیویجولی آپ کا کانشنس ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن جب تک کہ جمع نہیں ہوں گے، کلیکٹیو کانشنس نہیں جاگتا۔ لوگوں میں کلیکٹیو کانشنس جاگے گا، کچھ تحریک اٹھانے کے لیے لوگوں میں ہمت پیدا ہوگی۔ اس سے سب سے پہلے پریس جاگے گا، آپ کی خبر کو بتائے گا۔ اس سے حکومت جاگے گی، اپنی ذمہ داری سمجھے گی۔ اس سے سیاسی لیڈر ہمارے جو صرف ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں، باقی کسی چیز میں سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ بھی جاگیں گے۔ پھر ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ جو صرف تقریریں کرتے پھر رہے ہیں، وہ بھی جاگیں گے۔ میں تمام علماء کرام سے، تمام مشائخین سے، تمام جماعتوں کے ذمہ داران سے، تمام سوشل ایکٹیوسٹ حضرات سے، تمام خاموش انسانوں سے،
ہر ایک سے بہنوں سے بھائیوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس اجلاس میں جو مسلم فیڈریشن یونائٹڈ مسلم فیڈریشن کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے، جس کی صدارت انشاءاللہ مولانا حکیم صوفی خیر الدین صاحب فرمائیں گے، اس میں ضرور شرکت فرمائیے، یا اس عنوان پہ ہونے والے کسی بھی اجلاس میں ضرور شرکت فرمائیے، کیونکہ یہ مسئلہ کسی پارٹی کا نہیں ہے، کسی مسلک کا نہیں ہے، کسی جماعت کا نہیں ہے، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ آپ بہت لاکھ عزت دار انسان ہوں گے، اپنی جگہ ہوں گے، اپنے دیوان خانے میں ہوں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جس کمیونٹی کے لوگ سڑکوں پر کھلے عام کرائمز کریں گے، یہ گھروں میں بیٹھنے والے تمام شریف لوگوں کی آئیڈینٹی جو ہے انہی کرمنلز کے ساتھ اٹیچ ہوگی، آپ اسی نام سے پہچانے جائیں گے، کیونکہ آپ کے ہی ایک دشمن نے یہ کہا ہے کہ یہ پنکچر والے، کیونکہ آپ کی میجورٹی وہ ہوئے تو آپ عزت دار کروڑ پتی انسان ہوں گے، بہت بڑے بڑے پوسٹوں پہ ہوں گے، لیکن آپ کو بھی پنکچر والوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ بائی نیچر ہے، یہ کسی کا میں کسی پہ الزام نہیں دے رہا ہوں، آپ کی میجورٹی شراب، ڈرگس، گانجا، مرڈرز اور سود لینے کے لیے ظلم کرنے والوں کی ہو چکی ہے۔ اب اگر آپ دوسروں کے لیے کام نہیں کرنا چاہتے کوئی بات نہیں، لیکن اپنی عزت، اپنی شرافت، اپنے گھرانے کی شان کو اگر باقی رکھنا ہے تو آپ کو جمع ہونا پڑے گا۔ پلیز تشریف لائیے 14 سپٹمبر تھرسڈے 10 to 3 دھرنا چوک، اندرا پارک، حیدرآباد۔ تھینک یو ویری مچ۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلباء و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔